السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 25 ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے شر و خیر۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شر المقال الکذب خیر الخصال الادب۔ سب سے بری بات جھوٹ بولنا ہے، سب سے بہترین عادت ادب ہے۔ خصلۃ اس کی جمع ہے خصال، عادت، اور ادب اس کا معنی ہے تہذیب، تمیز، حسن عمل، سلیقہ، شائستگی۔ جھوٹ اس لیے حرام ہے کہ اس سے مخاطب کو یا دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، بلا شبہ سچائی نیکی کی راہ دکھلاتی ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی راہ دکھلاتی ہے، یعنی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لا يصدق حتى يكتب عند اللہ صدیقا، اور بلا شبہ آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ سچا۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بلا شبہ جھوٹ فسق و فجور یعنی گناہ کی راہ دکھلاتا ہے۔ وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور جہنم کی راہ دکھلاتا ہے، یعنی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور بلا شبہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ جھوٹا۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے۔ خیر، تو جھوٹ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی کچھ علامتیں ہیں، ان میں سے جھوٹ بولنا بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ اور نمبر 3، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرے۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آدمی کو جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے میاں بیوی کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو اور ان کے اندر صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ شوہر کے پاس جا کر ایسی تعریف کرے کہ تیری بیوی تو تجھے بہت سراہتی ہے اور تیری بہت تعریف کرتی ہے، چاہے وہ بیوی ان کو گالیاں دیتی ہو، لیکن ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ تمہاری تعریف کر رہی ہے اور تمہیں تو سراہ رہی ہے، پھر بھی تم ایسا کر رہے ہو۔ اور یہی بات بیوی کے پاس جا کر بھی کہیں گے۔ صرف میاں بیوی کے اندر نہیں، بلکہ کسی بھی 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ البخل عیب فاضح والجود ستر صالح، کنجوسی رسوا کن یعنی ذلیل کرنے والا عیب ہے، اور سخاوت بہترین پردہ ہے، اچھا پردہ ہے۔ فضح یفضح فضحن باب فتح یفتح سے رسوا کرنا، بدنام کرنا، عیب لگانا۔ اور فضحت دسائس والمؤتمرات کا معنی سازشوں اور دسیسہ کاریوں کو بے نقاب کرنا۔ یہ اسی سے اسمی فاعل کا صیغہ ہے فاضحن، رسوا کن، شرمناک۔ تو البخل عیب فاضح کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر بہت ساری خوبیاں ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر کنجوسی بھی ہو،
مال سے محبت ہو جس کی وجہ سے کنجوسی اختیار کرتا ہے تو اس کی ساری خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں، اور اسی بخل اور کنجوسی کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ ان کو رسوا سمجھتے ہیں اور لوگ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف اگر کسی کے اندر سخاوت ہے اور ساتھ ساتھ ان کے اندر بہت ساری برائیاں بھی ہیں، تو بہت ساری برائیاں ہونے کے باوجود اگر سخاوت کا مادہ ہے تو وہ سخاوت کی وجہ سے وہ برائیاں دب جاتی ہیں اور ان بیماریوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور لوگ سخاوت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی برائیاں اور خامیوں کی طرف نظر نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے یہ کہا والجود ستر صالح کہ سخاوت یہ بہترین پردہ ہے، یعنی اس کی برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے السخی الجاہل احب الی اللہ من العابد البخیل، جاہل سخی اللہ کے نزدیک محبوب ہے بخیل عبادت کرنے والے سے۔ ایک حدیث کے اندر ہے خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کنجوسی اور برے اخلاق۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے لا ينبغي لمؤمن ان يكون بخیلا ولا جبانا، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بخیل ہو اور نہ مناسب ہے کہ وہ بزدل ہو۔ تو بخل اور کنجوسی یہ بڑا ہی خطرناک عیب ہیں، اور سخاوت و فیاضی یہ ایک عمدہ صفت ہے۔ العقل قاض عادل والعجب داء قاتل، عقل انصاف پرور جج ہیں اور خود پسندی مہلک بیماری ہے۔ قاضٍ کا معنی فیصلہ کرنے والا اور عادل کا معنی انصاف کرنے والا ہے، یعنی انصاف کرنے والا قاضی ہے، یعنی عقل کے ذریعے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، انصاف پرور ہیں۔ اور عجب یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اس کو کہا جاتا ہے عجب، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ عجب ہے۔ اور عجب یہ مہلک بیماری ہے، خطرناک بیماری، ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ داؤن کا معنی بیماری، جیسے کہا جاتا ہے لکل دائن دواؤن، کہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ العمر ضعیف راحل والمال ذل زائل، العمر ضعیف راحل والمال ذل زائل، عمر سفر کر جانے والا مہمان ہے اور مال زوال پذیر یعنی ختم ہونے والا سایہ ہے۔ یعنی آدمی کی جو عمر ہے، زندگی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے، اور مال بھی ایک سایہ ہے کہ سایہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح مال بھی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا۔ آج کا کروڑ پتی کل کا بھکاری بن جاتا ہے، جس کے مشاہدات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فارغ اوقات کو مشغولیت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو تنگ دستی آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو خیر عمر یہ زندگی جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اس سے آدمی فائدہ اٹھا لے، ورنہ یہ تو سفر کرتی رہتی ہے اور ختم ہو جانے والا مہمان ہے۔
سفر کرنے والا مہمان ہے، یعنی عمر چلی جانے والی ہے. کسی کی جلدی عمر ختم ہو جاتی ہے، کسی کی دیر سے. کوئی 50 سال میں جاتا ہے، کوئی 20 سال کا ہوتا ہے چلا جاتا ہے، اور کوئی 5 سال کا ہوتا ہے چلا جاتا ہے. بے سود جلائے پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے، بے سود جلائے پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے. اس پر بھی کبھی کچھ غور کیا، ہر سانس ہوا کا جھونکا ہے. اس پر بھی کبھی کچھ غور کیا، ہر سانس ہوا کا جھونکا ہے. کس وقت زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور کس وقت یہ زندگی چلی جائے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو بڑی بڑی امیدیں آدمی دل میں لگاتا ہے، لیکن ایک بھی امید اس کی پوری نہیں ہوتی اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو خیر، العمر ضیف راحل والمال ذل زائل. عمر یہ سفر کر جانے والا مہمان ہے اور مال زوال پذیر یعنی ختم ہونے والا سایہ ہے. البر للحب سبب ان البخیل لا يحب. نیک احسان محبت کا سبب ہے، بلا شبہ کنجوس سے محبت نہیں کی جاتی. یعنی آپ کسی کے اوپر احسان کر دیں گے تو احسان کی وجہ سے سامنے والا آپ کو محبوب رکھے گا، آپ سے محبت کرے گا. لیکن اگر کوئی آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، جب وہ کنجوسی دکھلائے گا، اپنے مال کو خرچ نہیں کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا اس سے محبت نہیں کر سکتا، سامنے والا اس کو محبوب نہیں سمجھ سکتا. تو احسان یہ محبت کا سبب ہے اور بخیل سے محبت نہیں کی جاتی. محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ بخیل احسان کرتا ہی نہیں، وہ مال کو روک کے رکھتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں. تو جب وہ احسان نہیں کرتا ہے تو پھر وہ محبوب بھی نہیں ہوگا. طہارت الاخلاق من کرم الاعراق. اخلاق کی پاکیزگی خاندانی شرافت میں سے ہے. ارکن اس کی جمع اعراق اور عروق بھی آتی ہے. ہر چیز کی اصل، یعنی پاکیزہ اخلاق اگر کسی کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاندان، ان کا جو خاندان ہے وہ اچھا ہے اور خاندانی وراثت کے اندر اس کو اچھے اخلاق ملے ہیں. تو اچھے اخلاق ہونا کسی کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اچھے خاندان سے ہے. اور جو آدمی اچھے خاندان سے ہوگا اس سے اچھے اخلاق ہی کا صدور ہوگا. تو اچھے اخلاق شریف خاندان لوگوں کے ہی ہوتے ہیں، اور شریف خاندان کے جو لوگ ہیں ان سے اچھے اخلاق کا ہی صدور ہوتا ہے. الکذب والنمیمۃ والغدر شر الشیمہ. جھوٹ، چغلی اور دھوکہ سب سے بری عادتیں ہیں. نمیمتن کا معنی چغلی، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کو چغلی کہا جاتا ہے. والنمیمۃ الکذب والنمیمۃ والغدر شر الشیمہ. جھوٹ، چغلی اور دھوکہ سب سے بری عادتیں ہیں. شیمتن کا معنی عادت، اس کی جمع آتی ہے شیمن. تأن فی الامور لا سیما السرور. کاموں میں آہستگی اختیار کر، خصوصاً خوشی میں. تأنا یتأنا، تأنی، تأنا یتأنا تأنین، باب تفاعل سے توقف کرنا، رک رک کر کام کرنا، آہستگی اختیار کرنا، اچھی طرح غور و فکر کرنا. یعنی کسی بھی کام کے اندر عجلت بازی مت کر، جلد بازی مت کر. جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، اور خصوصاً خوشی کا موقع ہو تو اس خوشی کے موقع کے اوپر آدمی جلد بازی کر بیٹھتا ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، تأن کا معنی میانہ روی اختیار کر، کاموں کے اندر میانہ روی اختیار کر. اور خصوصاً خوشی میں آدمی جب انتہائی غم کے اندر ہوتا ہے
یا انتہائی خوشی کے اندر ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ جملہ کہا لا سیما السرور ہے کہ خصوصی طور پر خوشی کے موقع کے اوپر آدمی کیا ہے، یہ میاں روی اختیار کرے، حد سے آگے بڑھ نہ جائے، خوشی کے اندر آ کر حد سے تجاوز نہ کر جائے اور خدا کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ واجل الی الخیرات من حذر الفوات، اور اچھے کاموں میں جلدی کر چھوٹ جانے کے ڈر سے۔ اجل یعجل اجلن باب سمیع سے، اور اجل یعجل تعجیلا باب تفعیل سے، تعجل یتعجل تعجلا باب تفاعل سے، اور استعجل یستعجل استعجالا باب استفعال سے۔ ان سب کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا۔ اور فات یفوت فوتاً و فواتاً باب نصرہ سے گزرنا، ضائع ہونا، ختم ہونا، چھوٹنا۔ جیسے کہا جاتا ہے فاتہ ان یذکر، اسے بتانا بھول گیا۔ فاتہ ان یفعل قدا، وہ ایسا نہ کر سکا۔ فاتتہ الفرصۃ، اس کے ہاتھ سے موقع نکل گیا۔ خیر، تو فاتہ یفوت فوتاً و فواتاً کا معنی گزر جانا، ضائع ہو جانا، ختم ہو جانا، چھوٹ جانا۔ یعنی نیکی کرنے کے اندر جلدی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی کرنے کا جو موقع ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے۔ مالک غیر نفسک لا تک عنہا ممسکا، تیرے لیے نہیں ہے تیرے نفس کے علاوہ، تو اس سے رکنے والا مت ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ تیرے نفس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں ہے، یعنی جب تو مر جائے گا تو اکیلا ہی تو جائے گا قبر کے اندر، تیرے ساتھ کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا، نہ مال و دولت ساتھ آئیں گے، نہ تیرے گھر والے ساتھ آئیں گے، نہ کوئی پراپرٹی ساتھ آئے گی، نہ کچھ مال و دولت، نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ یہاں کے رسیلی یہ خوش رنگ چہرہ، یہ مٹی میں گورا بدن جائے گا۔ کچھ اعمال اچھے اگر ساتھ ہوں گے تو رحمت سوا کام بن جائے گا، نہ کچھ کام دیں گے بھائی برادر، فقط قبر میں تیرا تن جائے گا۔ یعنی قبر کے اندر صرف تیرا بدن جائے گا، تیری جان جائے گی اور کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہ مطلب ہے مال کا غیر نفس کا، تیرے نفس کے علاوہ تیرا کچھ تیرے لیے نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ لا تک عنہا ممسکا، اس سے رکنے والا مت ہو۔ یا لا تک عنہا ممسکا کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر اور اس بھلائیاں کرنے سے رکنے والا مت ہو۔ امسکا یمسکو امساکن، اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اور امسکا انل انفاق کے خرچ کرنے میں بخل کرنا۔ تو لا تک عنہا ممسکا کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھلائیاں کرنے سے تو رکنے والا مت ہو، یعنی بھلائیاں کرنے میں جلدی کر، بھلائیاں کرنے میں تو جلدی کر، اس سے رکنے والا مت ہو۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری ذات کے اوپر تو خرچ کر اور اس سے بخیل مت بن۔ ممسکا اس کا معنی ایک ہوتا ہے بخیل، امسکا انل انفاق کا معنی خرچ کرنے میں بخل کرنا۔ تو انہا کا اگر حاکی زمین نفس کی طرف لوٹائیں گے کہ نفس سے بخیل مت ہو، یعنی اپنی ذات کے اوپر خرچ کر۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چمری جائے پر دمری نہ جائے، چمری جائے پر دمری نہ جائے، یعنی مال نہ جانا چاہیے، جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن مال نہیں جانا چاہیے۔ تو لا تک عنہا ممسکا، نفس سے بخیل مت ہو، یعنی اپنی ذات کے اوپر خرچ کر، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 25۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 26 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے لیے انتظار کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔